اب غصے کی مثال پہ ہم آ جاتے ہیں. غصہ لیس ہو گئے آپ, کوئی کچھ بھی کرتا چلا جا رہا ہے, آپ کو غصہ بولو آ ہی نہیں رہا, تو یہ کوئی انسان کا بچہ بولو نہیں. این ممکن ہے کوئی اس کی بیوی کو لے کے بھاگ جائے کسی دن, غیرت ہی ختم ہو گئی نا. غصہ غیرت ہوتی ہے تو پھر اس سے غصہ آتا ہے نا, غیرت ہی نہیں ہے تو وہ بیس ہی ختم ہو گئی غصے کی, غصہ بھی ختم ہو جائے گا. جب غصہ بھی ختم ہو جائے گا تو تھینک یو کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے, لوگ ظلم کریں گے اس کے اوپر. تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں عالم کے اتنے اچھے اخلاق پہ بیان, ایک دن میں نے ان کو غصے میں دیکھا تھا, تو ایسے بااخلاق لوگوں کو تو غصہ نہیں آنا چاہیے. تو بھائی اگر وہ کوئی بھی عالم, کوئی بھی بزرگ, اس کا اگر بالکل ہی غصہ ختم ہو گیا تو یہ ایب نارملٹی ہے, یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو لوگ اکثر وہ کرتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ وہ غصے میں ڈانٹ رہے تھے, ادھر دیکھو بیان میں کیا ہے, اخلاق. تو بالکل ہی آپ کسی کو تنگ کرتے رہیں اور اس کو ذرا بھی کبھی بھی اس کا ذرہ برابر بھی غصہ نہ آئے. جو غصہ ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کے دفاع کا ذریعہ بنتی ہے. سامنے والے کو پتا ہوتا ہے بھائی ابھی اس کا میٹر کیا ہو گیا, تو یہ بھی قوت ہے جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے دی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, کمزور طاقتور ہو جاتا ہے اس سے. بعض دفعہ آپ اپنے سے طاقتور سے لڑ نہیں سکتے, لیکن غصے میں ایک دم آپ کی انرجی بوسٹ کرتی ہے, ایسے جیسے چھٹا لگا لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, بغیر سٹے کا مزہ, ایک دم بھڑکتا ہے, ایک دم جبڑا پھاڑ کے پھر دیکھتا ہے کہ یہ مناسب تھا یا نہیں تھا. وہ اس پہ میں بھی آ رہا ہوں. تو غصہ لیس ہو جانا, دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بالکل کیا ہو گئے پولائٹ, اس کے بڑے سائڈ افیکٹ سامنے آ رہے ہیں. گھر میں بچوں کو اگر یہ پتا چل جائے ہمارے ابا کے ساتھ جو مرضی کر لو, سارا دن ٹی وی دیکھو, ڈرامے دیکھو, فلمیں دیکھو, موبائل دیکھو, ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا, وہ گھر تباہی ہے, عذاب جان ہے وہ. بیٹی کو پتا چل جائے کہ میں جس سے بھی بات کروں گھنٹوں فون پہ لگی رہوں, میرے ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا, تو بچی کیا ہو جائے گی, برباد. جامعۃ الرشید اس کی کوشش کر رہا ہے نا, اسکولنگ سسٹم علماء کے پاس ہو تاکہ تعلیم کس ماحول میں دی جائے, یعنی ایک اچھے ماحول میں ہو. تو ایک صاحب اعتراض کرنے لگے کہ روحانیت نہیں ہے, جامعۃ الرشید جو اسکول چلا رہے ہیں نا وہ روحانیت نہیں ہے جو مدرسوں میں ہوتی ہے, خانقاہوں میں جو ایک روحانیت ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی خانقاہوں میں جو روحانیت ہے یقیناً بہت ہے, لیکن یہ جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھے اللہ کر رہے ہیں, ان سے پوچھو تمہارے بچے کالجز میں کیا کر رہے ہیں, تو یہ روحانیت بس یہیں تک ہے. آگے جو نسلیں یونیورسٹیوں میں کالجز میں تباہ ہو رہی ہیں نا, وہ روحانیت کے بالکل اپوزٹ. جامعہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یونیورسٹیوں کا, ان کی جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے بچوں کی حفاظت کریں. تو آپ چاہ رہے ہو کہ وہ روحانی ماحول یونیورسٹیوں میں ملے جو خانقاہ میں اور تبلیغ میں ملتا ہے, ایسا نہیں ہوگا. اب تبلیغ کے ماحول اور خانقاہ کے ماحول کو دیکھ کر جامعہ کے اسکولوں کو کمپیئر کرنا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. اسکولوں کو یونیورسٹیوں سے کمپیئر کرو آپ, نہیں یہ بات سمجھ میں. آج کل کے اسکولوں میں ہو کیا رہا ہے, کو ایجوکیشن سسٹم. ابا خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تبلیغ میں گئے ہوئے ہیں, اور ابا کی جو بیٹی ہے وہ اسکول میں کو ایجوکیشن میں لڑکوں سے فون نمبر کے تبادلے کر رہی ہے. مجھے پتا ہے ساری ایسے نہیں کرتی جو بیان سن رہی ہے ان کے علاوہ. تو یہ پوری نسل جو برباد ہو رہی ہے, اس کی بھی تو حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اس کی کیا خانقاہ کھول کے حفاظت ہوگی؟ ابے بولو نا کیا ہو گیا, یہ تبلیغ میں اس کی حفاظت ہوگی, تبلیغ میں بھی ہوگی لیکن اتنی پائیدار نہیں ہوگی. تبلیغ کی اہمیت کو تو ہم آپ سے زیادہ قائل ہیں, لیکن یہ جو نسل اسکولوں اور کالجز میں تباہ ہو رہی ہے نا, یہ سارے نیک لوگوں کے بچے ہیں جو برباد ہو رہے ہیں. ان کی فکر کون کرے گا میرے بھائی؟ اور ایجوکیشن تو ضروری ہے, اگر ہم تعلیمی ادارے بند کر دیں تو ملک تو کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا. پہلے ہی ہم تعلیم میں پیچھے ہیں, تو حل یہی ہے کہ تعلیمی نظام کو اور اچھا کیا جائے, اور یہ ادارے کون بنائیں؟ علماء کی کسٹڈی میں آئیں, نیک لوگوں کی کسٹڈی میں آئیں. لبرل لوگوں نے, انگریز نے اسکولوں پہ محنت کی ہے, اسے پتا ہے مدارس میں جانے والا طبقہ بہت کم, اسکولوں میں جانے والا طبقہ بہت زیادہ. اور آگے حکومت کی جو لگام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اسکول سے نکلنے والے لوگ ہیں, بیوروکریسی میں اسکول اور کالج سے یونیورسٹیوں سے نکلنے والے لوگ ہیں, عدلیہ میں وہاں سے جانے والے لوگ ہیں. تو گوروں نے اسکولوں کا جال بچھا کے سوسائٹی کو تباہ کیا ہے ہماری. تو آپ کو بھی اسکولنگ سسٹم ہی کو اپنے کسٹڈی میں لینا پڑے گا, تب آپ کا ملک ان فیوچر خیر کی طرف جائے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اٹھ پٹانگ قسم کے اعتراضات سننے کو ملتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے وہ جامعہ نے یونیورسٹی بنائی, اس دن ایک انٹی آئی تھی اس کا وزٹ کرنے کے لیے, کوئی سپروائزر تھیں, کوئی تھیں کوئی گورنمنٹ لیول پہ, تو اب انٹیاں بھی آ رہی ہیں علماء کے ہاں. میں نے کہا میرے بھائی وہ کوئی آفیسر تھیں, جب آپ کوئی یونیورسٹی یا کالج رجسٹر کرتے ہو تو آفیسرس کو بلانا پڑے گا, ان آفیسرس میں انٹی ہو یا انٹا ہو یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر وہ انٹی آئی تھی تو دوپٹہ ہی پہنا دیتے. ہم نے کہا وہ بولے گی تو ہمارا باپ ہے جو ہم کو دوپٹے پہنا رہا ہے,
وہ آفیسر ہے, وہ آئی وہ سائن کرنے کے لیے, اس کی یہ شکریہ کہ وہ آ کے اس نے سائن کر دیا. اتنی چھوٹی سوچ ہے نا ہمارے دیندار. میں دوپٹے کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں میرے بھائی, لیکن بے موقع باتیں. ابھی کالج بننے تو دو, یونیورسٹی بننے تو دو, پھر اپنی اسٹوڈنٹس کو دوپٹے پہنانا وہ تمہارے اختیار میں ہوں گی. لڑکوں کو الگ بٹھانا, ان کو ٹوپیاں پجامے پہنا دینا ان کو, آپ وہ مانیں گے آپ کی بات. آپ اپر لیول کو دوپٹے پہنا رہے ہو یار, اپنے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو, وہ تھوڑی مانیں گے آپ کی بات. نہیں یاری میرے غلط بات سمجھ میں, نہ خود کچھ کرنے دو نہ دوسروں کو کرنے دو. تو وہی بات ہے, غیرت کا استعمال کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, ان تمام اصول اور آداب سے ہم واقف نہیں ہیں. وہ کہنے لگے نہیں اس کو کہتے ہیں وہی دوپٹہ پہن کے. میں نے کہا وہ نہیں پہنتی, وہ ساری زندگی نہیں پہنی وہ ابھی, اور وہ ہمارے کام سے آ رہی ہے نا, تو وہ ہمارے کہنے سے دوپٹہ پہنے گی. اور اگر پہنانا بھی ہے تو امر بالمعروف کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. این موقع پہ کسی آفیسر کو آپ یہ کہتے ہیں آپ دوپٹہ پہن کے, وہ تو اپنی انسلٹ محسوس کرے گی. اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی اور موقع پہ کہہ دیا جائے, لیکن بعض دفعہ کہا ہی نہیں جاتا کہ بھائی یہ ابھی اس کو ڈیلے کرو, یہ اپنی جو آگے طلبہ ہوں گے نا ان کو کنٹرول کرنا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو میں نے کہا یونیورسٹی بننے دو, پھر خواتین کے لیے لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹی ہوگی, لڑکوں کے لیے الگ ہوگی. یہی بہت بڑی فتح ہوگی کہ کو ایجوکیشن کے عذاب سے تو جان چھوٹے گی نا. ابھی تو جو ماں باپ علماء اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں پڑھانا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر بنانا چاہ رہا ہے, ان کے پاس کو ایجوکیشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. وہاں یونیورسٹیوں میں الحاد پڑھایا جا رہا ہے ان کو. پروفیسر بعض دفعہ ملحد ہوتے ہیں, وہ بیچ میں خدا کے منکر ہوتے ہیں. ابا تہجد گزار, ہمارے سامنے جو کیس آ رہے ہیں, ابا کے 4 مہینے لگے ہوئے, سال لگے ہوئے ہیں, اور بچی وہاں کیا سیکھ رہی ہے, الحاد سیکھ رہی ہے, انکار کر رہی ہے خدا کا. اب یہ دیندار گھروں کے واقعات آ رہے ہیں سامنے, اور وہ اس کے بوائے فرینڈ ہیں, پتہ ہی نہیں ابا کو ہو گیا رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, یہ تو پتہ نہیں میں کیا کدھر چلا تھا, کدھر کو نکل لیا. غصے پہ بات ہو رہی تھی. ہاں تو غصے پہ آیا تھا میں کہ بچی جو ہے نا وہ فون پہ گھنٹہ گھنٹہ بات کرتی ہے. ابا کو غصہ لانے پر کیا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بچی ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی تھی, ہر وقت. مجھے غصہ آیا کہ جب گھر میں آتا ہوں, بڑوں کو کوئی سلام ہوتا ہے, باپ گھر میں آ رہا ہے, تھوڑا سا تو چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ چلے نا ابا آ رہے ہیں گھر میں, تو تھوڑا سا ان کو کچھ پوچھ لو. نہیں جی موبائل 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 موبائل, پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے, لینے کی کوشش کرو تو غصہ. لیکن وہ بڑے پولائٹ ابا تھے, اتنی جلدی ان کو غصہ نہیں آیا. جب بہت, حالانکہ شروع میں ہی تھوڑا سا بتا دینا چاہیے تھا کہ مجھے یہ پسند, عادت پڑنے سے پہلے. بہت زیادہ ہو گیا تو پھر ایک دم غصہ, ایک تھپڑ لگا دیا کھینچ. کیا لگا دیا؟ تھپڑ. اس نے پولیس کو فون کیا, ابا مارکیٹ سے شاٹ. کسی اور کنٹری کا واقعہ ہے, فیملی پاکستانی تھی لیکن ابا کیا ہو گئے, جیل. پولیس آئی, ابا کو اٹھا کے بند, ابا اندر. جو تھوڑا بہت غصہ ابا کو آیا تھا آئندہ کے لیے, وہ بھی کیا ہو گیا, ختم. اس کے بعد ابا کچھ دن بعد باہر آئے, پولیس بچی کو اٹھا کے لے گئی کہ یہ ماں باپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس رہو. اور پولیس پھر اس بچی کو ماں باپ کے خلاف 1 ہفتہ ورغلاتی رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر تم سے سختی سے بات کریں, تھپڑ تو دور کی بات, ہمیں بتاؤ. ادھر پیچھے ماں باپ رو رہے ہیں. مجھے فون کیا, میں نے کہا اب آپ کو نہیں پتہ چلے گا کس کا واقعہ بہت پرانا ہو گیا. پرانے واقعات ہوتے ہیں, جن کا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا. بات میری بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے گئی, دعا کریں. خیر وہ بچی آ گئی واپس. تو میں نے کہا کماؤ پیسہ, تمہیں پاکستان میں غربت, مہنگائی اور یہ چیزیں ہیں نا, وہاں آپ کو نہ غربت ہے نہ کیا ہے, بولو, مہنگائی بھی نہیں ہے, صاف ستھری ہوا ہے. لائف کو کیا کرو, انجوائے. نہیں آ رہی سمجھ میں, لائف کیا کرو, انجوائے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہمارا تو جب میٹر گھومتا ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہم, الحمدللہ. یوٹیوب میں ریکارڈ ہو گیا تو مسئلہ ہو جاتا ہے اصل میں, بتائیں گے تھوڑی. اچھا خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ بالکل غصہ لیس ہو گئے تو بیگم بھی کنٹرول سے باہر, بچے بھی کنٹرول سے باہر. ایک لمٹ ایسی ہونی چاہیے جہاں گھر کے سربراہ کے بارے میں ماتحتوں کو پتا ہو کہ اس لمٹ کو کراس کیا تو ابا کے چہرہ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوگا. زیادہ نہیں, ایک دم پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دو. وہ تو میں بتاؤں گا زیادہ غصہ غلط ہے اس شریعت میں, اور بات بات پہ ایک دم کتنا غصہ ہے وہ حدیث میں سمجھایا گیا, وہ میں اس طرف آ رہا ہوں. ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ بالکل بھی غصہ لیس اگر آپ ہو گئے 100% تو یہ آپ کا بیڑا غرق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بھی بے اعتدالی ہے. دوسری بے اعتدالی جو زیادہ تر, ہمارے یہاں غصہ لیس لوگ نہیں ملیں گے آپ کو, بہت کم ملیں گے, لیکن یہ دوسری بے اعتدالی ہے نا, اپنی حیثیت سے زیادہ غصہ.
یا بے موقع غصہ, یہ دو چیزیں مارکیٹ میں زیادہ ہیں. باپ کے سامنے غصہ بے موقع ہے, ماں کے سامنے غصہ بے موقع ہے, استاذوں کے سامنے غصہ بے موقع, علماء کے سامنے غصہ بے موقع, اپنے بڑوں کے سامنے غصہ بے موقع, اپنے محسنین کے سامنے غصہ بے موقع. غلط جگہ جیسے پیسہ خرچ کر رہے ہو نا گٹکے پان میں, تو باپ کے سامنے غصے کا مطلب غلط جگہ غصے کا اظہار ہو رہا ہے. اور اعتدال سے زیادہ غصہ, یہ بھی بے اعتدالی ہے. اعتدال سے زیادہ غصہ کا مطلب جیسے آپ کی حیثیت کم ہے اور آپ نے اس سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ ایسی جگہ غصہ کر دیا کہ رپلائی میں اب آپ سے افورڈ نہیں ہو رہا, غصے میں بندہ مار دیا آپ نے. یہ بے موقع بھی ہے, اور جب آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے تو آپ بولو گے یار میں نے غصے میں کیا کر دیا. یہ اپنی طاقت سے بڑھ کے بھی ہے. لوگ آتے ہیں قتل کر کے جب جیلوں میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا, پھر کیس چل رہے ہیں ان کے ضمانت پہ بری ہوئے, آ کے رو رہے ہیں مفتی صاحب غصے میں پاگل ہو گیا تھا اور ایسا زندگی عذاب بن گئی میرے لیے. غصے میں 3 طلاقیں دیتے ہیں نا لوگ بیوی کو, اس کے بعد کیا ہوتا ہے حالت ان کی, یہ کیا ہو گیا بھائی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں غصے میں کنٹرول کرنا تھا, کہہ رہے ہیں یار غصے میں کنٹرول ہی نہیں تھا. تو یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ مال میں اسراف کیا ہے اپنی اوقات سے زیادہ, غصے میں اسراف کیا ہے جتنا افورڈ کر نہیں سکتے تھے اتنا غصہ جاری کر دیا, اکٹھی طلاقیں نکال دی آپ نے, اب بعد میں بیٹھ کے رو رہا ہے, بیوی بھی گئی اور بچے بھی گئے. یہ غصے میں اسراف ہے.